1980 کی دہائی میں پورے امریکہ میں اس کی کرامات کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خدا خود اس سے بات کرتا ہے۔ یہ اپنے سامنے آنے والے مریضوں کو ان کے نام، ان کے مکمل پتے اور ان کی بیماری کی تمام تر تفصیلات بتا دیا کرتا تھا۔ John 3784 Archwood Road. God is burning those blood clots out of his veins, out of his arteries. اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ جنات اور شیاطین سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ یہ اپنے سامنے آنے والے مریضوں کو اپنی دوائیں پھینکنے کا کہتا اور وہ ایسا ہی کرتے۔ یہ ویل چیئر پر موجود مریضوں کو حکم دیتا کہ اٹھو اور چلو۔ ویل چیئر پر موجود مریض اٹھتے اور چلنے لگتے۔ Stand up, walk on your own. اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ پرانی سے پرانی اور لا علاج سے لا علاج مرض کا بھی علاج کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا خود اس سے بات کرتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پورے امریکہ سے لوگ اس کے مذہبی اجتماعات میں شریک ہوتے تھے۔ یہ مذہبی اجتماعات منعقد کرتا اور ان مذہبی اجتماعات کی ریکارڈنگ کے لیے اس نے درجنوں کیمرہ مین ہائر کر رکھے تھے۔ ایک پوری میڈیا ٹیم تھی، ایک پورا پروڈکشن ہاؤس تھا جو اس کے مذہبی اجتماعات کی ریکارڈنگ کرتا اور پھر یہ امریکہ کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر ٹائم خرید کر ان پروگرامز کو نشر کرواتا تھا، اپنا نمبر دیتا جس سے مزید مریض اس سے رابطہ کرتے اور اگلی بار اس کے مذہبی اجتماعات میں اور زیادہ لوگ شریک ہوتے۔ 1980 کی دہائی میں اس شخص کو موصول ہونے والے نذرانوں اور عطیات کی ماہانہ رقم تقریباً $5 لاکھ تھی، جو آج تقریباً 15 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ آج کے 15 کروڑ روپے یا آج کے $5 لاکھ 1980 کی دہائی میں کتنی ویلیو رکھتے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ خدا سے باتیں کرنے کے دعوے دار اس شخص کا نام تھا پیٹر پاپوف۔ پیٹر پاپوف کئی سالوں تک مذہب، خدا اور شفا کے نام پر لاکھوں کروڑوں ڈالرز کماتا رہا۔ ہزاروں لاکھوں امریکی اس کے مرید بن گئے تھے، لیکن پھر ایک دن 1986 میں ایک محقق اور ایلوژنسٹ جیمز رینڈی اور اس کی ٹیم نے پیٹر پاپوف کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دراصل پیٹر پاپوف ایک ایئر پیس کے ذریعے ریڈیو کنیکٹیوٹی کے ساتھ اپنی اہلیہ سے کنیکٹڈ رہتا ہے اور اس کی بیوی الزبتھ اسے مریضوں کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتاتی ہے، وہ تمام تر تفصیلات جو مریضوں نے اس کے مذہبی اجتماعات میں شامل ہوتے ہوئے ایک فارم فل کرتے ہوئے لکھ دی ہوتی ہیں۔ Hello, Petey. Can you hear me? If you can't, you're in trouble. 1986 میں ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایئر پیس کے ذریعے یہ ممکن بھی ہے کہ پیٹر پاپوف کسی دوسرے شخص سے ان کی تمام تر تفصیلات لیتا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جیمز رینڈی اور اس کی ٹیم نے ایک پورا سٹنگ آپریشن پلان کیا۔ جیمز رینڈی کے اسسٹنٹ سٹیو شاس کے ساتھ تھے اور ایک کرمنل ایکسپرٹ الیگزینڈر جیسن نے بھی اس سٹنگ آپریشن میں ان کا ساتھ دیا۔ جیسن ایک گارڈ بن کر پیٹر پاپوف کے ایک مذہبی اجتماع میں شریک ہوئے اور اس نے ریڈیو سکینر کے ذریعے اس ریڈیو ایکٹیویٹی کا جائزہ لیا اور اس ریڈیو ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کیا، اور ریکارڈنگ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیٹر پاپوف کی بیوی الزبتھ اسے ایئر پیس کے ذریعے، وائرلیس ڈیوائس کے ذریعے تمام تر مریضوں کی تفصیلات بتایا کرتی تھی۔ Hello, Petey. Can you hear me? اس سٹنگ آپریشن کا تمام تر احوال جیمز رینڈی اور اس کی ٹیم نے دی ٹونائٹ شو میں ایک امریکی ٹیلی ویژن پر پورے امریکہ کے سامنے رکھا، اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ تہلکہ مچ گیا کہ پیٹر پاپوف، جسے بیشتر امریکی خدا کا نمائندہ سمجھتے تھے، جس پر یقین رکھتے تھے وہ خدا کی جانب سے بھیجی جانے والی شفا انہیں دیتا ہے، وہ محض ایک فراڈ ہے۔
پیٹر پاپوف کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ وہ واقعتاً ایک ایئر پیس کا، ایک ریڈیو ڈیوائس کا استعمال کرتا تھا، اس لیے کہ ٹونائٹ شو میں جیمز رینڈی نے تمام تر ریکارڈنگ امریکی عوام کے سامنے رکھنی تھی۔ سو لہٰذا پیٹر پاپوف مان گیا کہ دراصل وہ ایک ریڈیو ڈیوائس کے ذریعے، ایک ایئر پیس کے ذریعے اپنی بیوی سے ہدایات لیتا تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ وہ مریضوں کے نام، پتے اور بیماریوں کی تفصیلات نہیں پوچھتا تھا۔ سو اپنے اس جرم کے جواز اور عذر پیش کیے جانے لگے، لیکن جیمز رینڈی اور اس کی ٹیم نے اپنا کام مکمل کر رکھا تھا۔ ان کے پاس ایک اور ریکارڈنگ تھی اور اس ریکارڈنگ میں انہوں نے یہ دکھایا کہ انہوں نے ایک مرد کو ایک خاتون بنا کر پیٹر پاپوف کے مذہبی اجتماع میں بھجوایا تھا، جہاں اس مرد نے جو کہ خاتون کا روپ دھارے ہوئے تھا، پیٹر پاپوف کو یہ بتایا تھا کہ مجھے یوٹرس کا کینسر ہے، جو کہ صرف خواتین کو ہو سکتا ہے، اور پیٹر پاپوف نے خدا کا نام لیتے ہوئے اس مرد کا جو کہ ایک خاتون کا روپ دھارے ہوئے تھا، یوٹرس کے کینسر کا علاج کر دیا۔ دنیا کو بتایا، دنیا کو جتایا اور دکھایا کہ دیکھیے میں نے اس خاتون کے یوٹرس کے کینسر کا علاج کر دیا ہے۔ پیٹر پاپوف صرف شفا کے نام پر لوگوں سے پیسے نہیں لوٹا کرتا تھا، اس نے ایک اور دھندا مذہب کے نام پر شروع کر رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے امریکی عوام سے فنڈز کا مطالبہ کیا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بائبل کے رشین میں ٹرانسلیٹڈ نسخے وہ کمیونسٹ ایریاز میں بھجوائے، چونکہ وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا، اس وقت ایک سرد جنگ تھی امریکہ اور رشیا کے درمیان، تو لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے عطیات پیٹر پاپوف کو بھجوائے تاکہ وہ ہیلیم بیلونز کے ذریعے، یعنی گرم ہوا والے غباروں کے ذریعے، بائبل کے رشین میں ترجمہ شدہ نسخوں کو کمیونسٹ علاقوں میں پھینکوا سکے۔ جیمز رینڈی نے اسے بھی ایک فراڈ قرار دیا اور کہا کہ اب تک بائبل کا کوئی نسخہ کسی کمیونسٹ علاقے میں نہیں بھجوایا گیا اور یہ محض ڈالرز کمانے کے لیے ایک نیا دھندا ہے۔ جب پیٹر پاپوف کا یہ فراڈ بے نقاب ہوا تو پیٹر پاپوف نے اپنے دفتر اور اپنے گھر میں چوری کا ایک ڈرامہ رچایا اور کہا کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کی جانب سے بھجوائے جانے والے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے عطیات چوری ہو گئے، بلکہ بائبل کے وہ ٹرانسلیٹڈ نسخے بھی چوری ہو گئے ہیں جسے پیٹر پاپوف نے گرم ہوا والے غباروں کے ذریعے رشین علاقوں میں، کمیونسٹ علاقوں میں بھیجوانا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے رو رو کر ٹیلی ویژن پر لوگوں سے مزید عطیات کا مطالبہ کیا اور اس وقت سرد جنگ سے متاثرہ امریکی عوام نے بائبل کی کامیابی کے لیے دعا گو امریکی عوام نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز مزید پیٹر پاپوف کو بھیجوائے، لیکن جیمز رینڈی اب مکمل طور پر اسے بے نقاب کر چکا تھا۔ سو آہستہ آہستہ یہ شعور امریکی عوام میں پھیلنے لگا اور لاکھوں اور کروڑوں ڈالر کی جو آمدن تھی وہ متاثر ہونے لگی، حتیٰ کہ ستمبر 1987 میں پیٹر پاپوف دیوالیہ ہو گیا، اس نے بینکرپسی کا اعلان کر دیا۔ پیٹر پاپوف کے بینکرپسی کے اعلان کے بعد، یعنی اس کے دیوالیہ ہونے کے تقریباً 11 برس بعد، واشنگٹن پوسٹ نے 1998 میں ایک مرتبہ پھر یہ خبر دی کہ پیٹر پاپوف واپس آ رہا ہے۔ اس بار اس نے نئے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرنا شروع کیا، بالکل اسی طرح سے اس نے امریکی ٹیلی ویژن چینلز پر ایئر ٹائم خریدا اور دنیا کو یہ بتایا کہ اس کے پاس ایک معجزاتی پانی ہے جو چرنوبل کے مقام پر نیوکلیئر حادثے کے مقام سے حاصل کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی شفا ملتی ہے، اور صرف شفا نہیں بلکہ ان میں معاشی طور پر خوشحالی بھی آتی ہے، اور اس سے اس کے نئے دھندے کا آغاز ہوا۔ نہ صرف امریکہ میں بلکہ برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں اس نے اپنے اس طلسماتی اور معجزاتی پانی کے ایڈز اور کمرشل چلانا شروع کیے۔ 2007 میں ایک امریکی جوڑے نے دعویٰ کیا کہ شفا کے نام پر پیٹر پاپوف ان سے لاکھوں ڈالرز وصول کر چکا ہے، جس پر پیٹر پاپوف نے خاموشی اختیار کی۔ ABC نیوز نے 2007 میں مزید ایسے لوگوں کو ڈھونڈ نکالا کہ جن سے پیٹر پاپوف نے شفا کے نام پر ہزاروں لاکھوں ڈالرز وصول کیے تھے، اور اس معاملے پر بھی پیٹر پاپوف کی جانب سے خاموشی اختیار کی گئی، لیکن ایک خاتون نے جب قانونی راستہ اپنایا تو پیٹر پاپوف کی جانب سے اسے کئی ہزار ڈالرز واپس بھی کیے گئے۔ اس کے طلسماتی اور معجزاتی پانی کا نام تھا میریکل سپرنگ واٹر، اور اس کے ساتھ یہ اپنے تئیں ایک پاکیزہ مٹی بھی لوگوں کے گھروں میں بھجوایا کرتا تھا،
اور جو بھی فیملی یا خاندان ایک بار اس سے رابطہ کر لیتے انہیں بار بار خطوط بھیجوائے جاتے، ای میلز بھیجوائی جاتی، انہیں یہاں تک کہا جاتا کہ اگر آپ پیٹر پاپوف کے مقصد کے لیے نذرانے اور عطیات دیں گے تو غیر مرئی طور پر نہ دیکھنے والی قوتیں آپ کے بینک اکاؤنٹس میں رقم ڈال دیں گی۔ تو لوگوں کو اس طرح سے بے وقوف بنا کر لاکھوں کروڑوں ڈالرز کمائے جاتے رہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مذہب کے نام پر دھندا کرنے والے پیٹر پاپوف نے 2006 میں ایک چرچ رجسٹر کروا لیا، اور اس چرچ کے رجسٹر ہونے کے بعد اب پیٹر پاپوف کی آمدن، وہ کتنے لوگوں کو کیا تنخواہ دیتا ہے، وہ کیا اخراجات کرتا ہے، اب امریکی قوانین کے مطابق کوئی بھی اس کی باز پرس نہیں کر سکتا۔ لیکن پیٹر پاپوف کا لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا دھندا آج کے امریکہ میں بھی جاری ہے۔ اور اب آئیے پیٹر پاپوف ہمارے شف شف والے بابا سے کس طرح سے مماثلت رکھتا ہے۔ دونوں شفا کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے، دونوں خدا کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے، دونوں مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے، دونوں کیمروں کا استعمال کرتے رہے۔ وہ 1986 میں کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے ٹیلی ویژن چینلز پر ایئر ٹائم خرید کر لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا، اور شف شف والی سرکار یعنی حق خطیب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا۔ پیٹر پاپوف بھی ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ڈرامہ کرتا، اور 40 برس بعد آج بھی حق خطیب اور شف شف ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ پیٹر پاپوف بھی اپنے خلاف اٹھنے والی تمام تر آوازوں کو شیطان کا ایجنٹ قرار دیتا، جبکہ حق خطیب اور شف شف اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو ختم نبوت کے خلاف قوتوں کا ایجنٹ قرار دیتا ہے۔ پیٹر پاپوف نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کمانے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے بائبل سے متعلق جذبات کو استعمال کیا، اور کہا کہ وہ کمیونسٹ علاقوں میں گرم ہوا والے غباروں کے ذریعے بائبل کے نسخے بھیجے گا تاکہ مذہب کی خدمت کی جا سکے، عیسائیت اور کرسچینٹی ترویج پا سکے۔ بالکل ویسے ہی لوگوں کے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے حق خطیب اور شف شف نے نعوذ باللہ ختم نبوت کے عقیدے کا استعمال کیا، اور کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں اپنے نام پر کروا لی، اس لیے کہ وہ ختم نبوت سینٹرز بنانا چاہتا تھا۔ لیکن نہ تو کبھی بائبل کمیونسٹ علاقوں میں بھجوائی گئی پیٹر پاپوف کی جانب سے، اور نہ ہی حق خطیب کی جانب سے ختم نبوت سینٹرز کا قیام عمل میں آیا، جب تک ہم نے اسے بے نقاب نہیں کیا۔ پیٹر پاپوف نے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے امریکہ میں ایک چرچ رجسٹر کروا دیا تاکہ کسی بھی طرح سے لوٹی ہوئی رقم کا آڈٹ نہ کیا جا سکے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں بھی حق خطیب اور شف شف ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپ کر اپنی اربوں کھربوں روپے کی جائیداد کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین، جیسے کسی بھی دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طرح فراڈ، شعبدے باز، جال ساز، دغا باز اور لوٹ مار کرنے والوں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ لوگ محض مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں غریب اور سادہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے، مریضوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ان دہشت گردوں کی بھی نہ کوئی سرحد ہوتی ہے، نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، اور نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ پیٹر پاپوف یا حق خطیب جیسے لوگ دنیا کے ہر ملک میں، دنیا کے ہر عقیدے میں اور دنیا کے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح کے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔